الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، 3-4 جمعے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آج جس موضوع اور جس عنوان پہ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب کیسے ہوں گے، ان کو یہ عظمت، شان، مرتبہ، مقام کیسے مل گیا. تو تقریر کا عنوان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک ترتیب ہے بھیجنے کی، ایک ترتیب ہے. پھر اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی، مخلوق کے اندر بھی اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے، اور اللہ کی ترتیب جو ہے وہ الٹی نہیں ہو سکتی، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اگر ہم زور بھی لگائیں، ٹکرے بھی ماریں، تو ہمارے ٹکرے مارنے سے اللہ کی ترتیب جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اب ترتیب کا مطلب مثال یوں سمجھیے کہ اگر ہم ایک باغ لگاتے ہیں، وہ آم کا ہو، وہ سیب کا ہو، وہ خوبانی کا ہو، یا آلو بخارے کا ہو، تو پہلے ہم بیج ڈالتے ہیں، یہ ترتیب ہے. اب بیج کے بعد وہ تنا بنتا ہے، تنے سے وہ درخت بنتا ہے، درخت جوان ہونے کے بعد اس کی شاخیں نکلتی ہیں، شاخیں نکلنے کے بعد اس پہ پتے آتے ہیں، پتے آنے کے بعد اس پہ پھول لگتے ہیں، پھول لگنے کے بعد وہ پھل بن جاتا ہے. یعنی جو بھی درخت ہے پہلے وہ پھول سا بنتا ہے، جس کو ہم پجامی میں کہنے جی پورا آ گیا، باٹا لا گیا، تو پھول بنتے ہیں. تو پھول کے بعد یہ پھل بنتے ہیں.
ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم بیج یوں ہی زمین کے اندر ڈالیں اور ہم کہیں گے اب جی یہ پھل بن جائے، درخت بن جائے، تو یوں نہیں۔ یہ ترتیب ہے کہ بیج ڈالا جاتا ہے، تنا بنتا ہے، پھر اس پہ پتے آتے ہیں، پتوں کے بعد پھول لگتے ہیں، پھول کے بعد وہ پھل بنتے ہیں، تو یہ ایک ترتیب ہے۔ یا اولاد کا پیدا ہونا، بچے کا دنیا میں آنا، اس کی ایک ترتیب ہے کہ پہلے نکاح ہوگا، نکاح کے بعد میاں بیوی ایک گھر میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ پاک یہ اولاد دے گا۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم بغیر نکاح کے ہی بیٹھ جائیں اور روتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں اور کہتے رہیں کہ رب مجھے بیٹا دے، اے اللہ مجھے بیٹی دے۔ یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اس ترتیب کے الٹ کر رہے ہیں نا، اس ترتیب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے ہم بیٹا لے لیں۔ تو اللہ نے یہ ایک ترتیب بنائی ہے نکاح والی، اور اسی طریقے سے یہ بیج والی جو ترتیب ہے تو پھل اور پھول آئے گا۔ تو میرے دوست، اللہ کی ایک ترتیب ہے، تو آج یہ عنوان ہے کہ اللہ کی ترتیب کو ہم الٹ نہیں کر سکتے۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایماندار وہ بندہ ہو یا وہ عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، یعنی عبادت کرنے والی، نیک اعمال کرنے والی وہ عورت ہو یا بندہ ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہوں، سکون والی، چین والی، آرام والی زندگی بنا دیتا ہوں۔ میں نے ترتیب کی بات کر دی ہے، اس سے آگے ہم سمجھنا ہے کہ یہ آیت ہمیں ترتیب کیا دینا چاہتی ہے۔ آج ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو، مجھے زندگی میں سکون ملے، گھر میں بڑا آرام ہو، خوشگوار زندگی گزاروں۔ مولوی ہے تب، پیر ہے تب، پڑھا ہوا ہے تب، ان پڑھ ہے تب، عالم ہے تب، غیر عالم ہے تب، تاجر ہے تب، یعنی ہر آدمی، مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بوڑھا جوان ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ میں بڑے آرام سے رہوں، میں بڑے سکون سے رہوں، خوشگوار زندگی گزاروں۔ تو اللہ ترتیب کیا بتا رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ وہ ایماندار بندہ ہو یا میری بندی ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر نیک اعمال کرے گا، مجھے یاد کرے گا، میری عبادت کرے گا، میرے ساتھ سلوک کرے گا، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کی زندگی کو بڑا ہی خوشگوار اور سکون دہ بنا دوں گا، آرام دہ بناؤں۔ اب ہم اس ترتیب کو الٹ کیسا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس ترتیب کو الٹ یوں کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے حالات سنور جائیں پھر اعمال سنوار لیں گے، یعنی پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر اعمال ٹھیک کر لیں گے، یعنی پہلے میرے پاس کوٹھی آ جائے، کار آ جائے، بنگلہ آ جائے، میرے پاس دولت اچھی ہو، پھر نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، پھر سارا کچھ ہی تسبیحات بھی کریں گے۔ تو پہلے ہم کہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، حالات تبدیل کر لیں پھر اعمال کریں گے، حالات سنور جائیں پھر اعمال سنوار لیں گے۔ آپ کسی سے بھی بڑے سے اگر سوال کریں گے، اگر وہ پہلے نماز پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے یار 4 دن ہو گئے آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کیا بات ہے؟ وہ بس یہ چھوڑو کی دسیے، بس حالات ایجے بن گئے جی، کاروبار میں ایسا گھاٹا پیا ہے نا جی، ہوں تو دکان تے بھی کام کوئی نہیں جی، منڈی میں بھی کام کوئی نہیں ہے جی، حالات بڑے خراب ہو گئے جی۔ یہ حالات اگر ٹھیک ہو گئے نا تو پھر میں بڑیاں نمازاں پڑھاں گا۔ ہر بندہ شکوہ کر کہ حالات ایک بار ٹھیک ہو پھر بڑا ٹائم دے مانگا جی میں مسجد ہوں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت نے آج یہ ترتیب بتائی ہے، اور میں نے مثال دی ہے کہ بیج کے بعد ہی تنہ ہے، تنے کے بعد ہی پتے ہیں، پتے کے بعد ہی پھول ہیں، پھول کے بعد ہی پھل ہے، نکاح کے بعد ہی بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ کی ترتیب
ترتیب ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اس آیت میں ترتیب بتائی ہے خوشگوار زندگی کی، سکون والی، آرام والی زندگی کی، کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ ایمان والا وہ بندہ ہے یا میری بندی ہے، وہ جوان ہے یا بچہ ہے، تو جب نیک اعمال کرے گا میرے ساتھ، اپنی تار کو لگائے رکھے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں اس کی زندگی کو پاکیزہ، خوشگوار، آرام والی زندگی بنا دوں گا۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ میرا حال دیکھ، اللہ میرا حال دیکھ، تو آواز آتی ہے میرے بندے نامہ اعمال دیکھ، تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو کیا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ترتیب یہی ہے کہ جب ہم اعمال سنواریں گے تو حالات سنور جائیں گے، جب ہم اعمال سنواریں گے تو حالات سنور جائیں گے۔ یوں نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے حالات تو سنور جائیں اعمال سنواریں، یا اگر ہم حالات ہی سنوارنے کے اندر لگ جائیں تو میرا بھائی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تم ساری دنیا بھی کما لو، اربوں خربوں کے مالک بھی بن جاؤ، فرمایا پھر بھی تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہو۔ تم بیوی کی وجہ سے پریشان ہو گئے، یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہو گئے، یا باہر کی وجہ سے پریشان ہو گئے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اربوں خربوں کمانے کے بعد بھی تم سکون کی روٹی کھا سکو، یہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی نہ کوئی ٹینشن وہ رہے گی۔ تو فرمایا